تو صرف فرشتوں نے کیا، درود خدا بھیج رہا ہے۔ خدا جس طرح کا درود خود بھیجتا ہے اسی درود کا حکم دے رہا۔ اللہم صلی، اے اللہ تو ہی بھیج دے۔ آنے والے کی ڈیوٹی کیا ہے؟ جب درود پڑھو بارگاہ رسالت پہنچا دے، فلاں کے بیٹے فلاں نے درود بھیجا۔ یہ چاہتے ہو کہ ہر آن ہر سیکنڈ تمہارا نام رسول کی بارگاہ میں لیا جائے، درود پڑھتے رہو۔ کہ ایک شرافت حضرت آدم کو حاصل ہوئی، ان کی کرامت و شرافت کو ظاہر کرنے کے لیے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، فرشتوں سے کہا۔ مگر دیکھو نبی کریم کی شرافت و کرامت کو ظاہر کرنے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ سارے ایمان والوں سے کہا، اور قیامت تک جتنے ایمان والے آئیں گے سب سے، کہ نبی پہ درود بھیجو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نبی اور اس کے سارے فرشتے، اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی پر درود بھیجتے۔ تو ایمان والو تم بھی بھیجو۔ اب آپ خیال کریں کہ وہاں مشرف کیا گیا حضرت آدم کو ملائکہ کے سجدوں سے، اور یہاں مشرف کیا جا رہا حبیب کو ساری کائنات کے درود، اپنے درود اور کائنات کے درود سے۔ وہاں سجدہ ذالکا وقع وانقطع، وہ سجدہ ہوا بھی ختم بھی ہو گیا۔ وہ تشریفہ صلی اللہ علیہ وسلم بالصلاۃ مستمر ابدا، اور درود والی جو شرافت ہے وہ ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ درود والی شرافت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ سجدہ ایک بار ہوا معاملہ ختم۔ اور دوسری بات ہے سجدہ تو صرف فرشتوں نے کیا، درود خدا بھیج رہا ہے، فرشتے بھی بھیج رہے ہیں، مومنین بھی بھیج رہے ہیں۔ دوستو اس مقام پر ایک بات میرے خیال میں تقریب فہم کی نیت سے لوگ آسان انداز سے بیان کر کے گزر جاتے ہیں، بہت آسان، سمجھانا آسان ہے کہ خدا کا درود اور ہے، ملائکہ کا درود اور ہے، مومنین کا درود اور ہے۔ سمجھا؟ خدا کا درود کیا ہے؟ رحمت نازل کرنا، اور ملائکہ کا درود کیا ہے؟ استغفار، اور مومنین کا درود کیا ہے؟ طلب رحمت۔ تو مطلب یہ جو خدا کر رہا ہے وہ اور ہے، جو فرشتے کر رہے ہیں وہ اور ہے، اور جو مومنین کو حکم دیا جا رہا ہے وہ اور ہے۔ ہم نے کہا کہ بھائی یہ بات سمجھ میں تو سب کی آسانی سے آ جاتی، مگر میں سوچنے لگا کہ جب سب اور ہے تو ایک ساتھ بیان کرنے کی ضرورت کیا؟ آپ تعویل کر رہے ہیں خدا کا درود یہ ہے اور مومنین کا درود یہ ہے، فرشتوں کا درود یہ ہے، تو خدا یہ بات تو ہر جگہ کر سکتا تھا نا۔ خدا یہ کہہ سکتا تھا کہ ایمان والو میں نماز پڑھتا ہوں، تم بھی نماز پڑھو، میں نماز پڑھتا ہوں، فرشتے بھی نماز پڑھتے، تم بھی نماز پڑھو، اور پوچھے گا خدا کی نماز یہ ہے، فرشتوں کی نماز یہ ہے، بندوں کی نماز یہ ہے۔ خدا بھی نماز پڑھتا، کیا مطلب؟ نمازیوں پر رحمت نازل کرتا، یہ اس کی نماز ہے۔ فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اے ایمان والو میں بھی حج کرتا ہوں، تو بھی حج کر، اور پھر تعویل کے میدان میں جاؤ، خدا حج کر رہا مطلب ہمیں حج کی توفیق دیتا، حاجیوں پر رحمت نازل کرتا، حاجیوں کو معاف کرتا، یہ اس کا حج ہے۔ ہم جا کے چکر لگا کے آتے ہیں، یہ ہمارا حج ہے۔ اے
مومنو اے ایمان والو ہم بھی روزہ رکھتے تو بھی روزہ رکھ. کیا مطلب؟ خدا کا روزے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ روزے داروں پر اپنی رحمت کو نزول فرماتا ہے, روزے داروں پر اپنی جزائے خاص نازل فرماتا ہے. ہمارے روزے کا مطلب وہ ہے جو ہم سب جانتے ہیں. تو ایسی تعویل تو ہر جگہ چلتی. یہ درودی میں کیوں, یہ درودی میں کیوں؟ اسی لیے میرا یقین و ایذان یہ کہتا ہے کہ یہاں وہ معاملہ نہیں ہے. خدا جس طرح کا درود خود بھیجتا ہے اسی درود کا حکم دے رہا, اسی درود کا حکم دے رہا. اور ویسے ہی درود فرشتے بھی بھیج رہے ہیں, اور ویسے ہی ایمان والو جیسا میں بھیجتا ہوں ویسا بھیجو. میرے نبی کے پاس جیسا میں بھیجتا ہوں ویسا بھیجو. اس کے بعد ایمان والوں نے سوچا کہ حکم بڑا کڑا ہے, امر بہت سخت ہے, یہ ہماری طاقت کے باہر ہے کہ ہم خدا جیسی رحمت نازل کریں یا خدا جیسی بات کریں. ہم خدا جیسا بھیجنا چاہتا ہے. نبی کی شان خدا کے سوا کون جانے, ان کی شان کے لائق درود کون ہے یہ وہی جانے, ان کے شان کے لائق درود کیا ہے وہ کوئی جانے. تو ہم خدا کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں, اے خدا تو نے ہمیں نماز کا حکم دیا, جیسا تو نے حکم دیا, جیسے مسائل سامنے آئے ہم نے پڑھ لیا. تو نے ہمیں روزے کا حکم دیا, ہم نے روزہ رکھ لیا. تو نے ہمیں حج کا حکم دیا, ہم نے اس کے ارکان دا. مگر اب یہ تو بڑا حکم دے رہا ہے بہت زبردست, یہ ہماری طاقت سے باہر ہے. ہم کیسے تیرے حبیب پر درود کا ہدیہ پیش کریں, ان کی شان ہمیں کیا پتا. تو اے اللہ, اللہم صلی, اے اللہ تو ہی بھیج دے, تو ہی بھیج دے. کما تو یہ بہت صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور شیخ الاسلام صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک. اے اللہ تو ہی بھیج دے. ورنہ بتاؤ جب کہا اقیموا الصلاۃ, اے لوگوں نماز قائم کرو, تو ہم نے یہ تو نہیں کہا اے اللہ تو قائم کر, نہیں کھانا. اور یہ صلو, تو اس کا جواب ہے صلی. خدا ہم سے کہتا صلو, خدا ہم سے کہتا صلو. تو درود ہم خدا سے کہتے صلی, اللہم صلی وسلم وبارک. وہ ہم سے کہتا ہم صلو وسلمو, اور ہم اس سے کہتے ہیں صلی وسلم, صلی وسلم. اے خدا یہ حکم بڑا سخت ہے, اس پر ہم عمل نہیں کر پائیں گے, طاقت نہیں ہے. تو ہی جانتا ہے تیرے محبوب کی کیا طاقت ہے, اور وہاں حدیث درود و سلام کی شان کا پیش کرنا چاہیے. تو اے خدا تو ہی بھیج دے, تو ہی بھیج دے, تو ہی بھیج دے. اب آپ سوچیں گے پھر ہمارے پڑھنے کا کیا فائدہ, وہ تو بھیج ہی رہا. جب یہی بات ہے تو ہمارے پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ جو الفاظ ہماری زبان سے درود کے نکلیں گے, جو الفاظ درود کے نکلیں گے, خدا قادر ہے جب چاہے جوہر کو عرض کر دے, عرض کو جوہر کر دے, لفظوں کا جامع پہنا دے, جو چاہے کر دے. تو ہمارے ان الفاظ کو, ان کلمات کو جب یہ اوپر چڑھیں گے یا فرشتے لے کر جائیں گے, تو خدا انہی کلمات کو اپنی قدرت کاملہ سے اس طرح کا درود بنا دے گا جو نبی کی شان کے لائق ہو, جو نبی کی شان کے لائق ہو, نبی کی شان کے لائق ہو. تو انہی کلمات کو, اسی جذبہ اخلاص کو وہ درود میں بدل دے گا, اور پھر اس کو ایک نور کے تشت میں رکھ کر فرشتوں سے کہے گا لے جاؤ میرے حبیب کی بارگاہ میں, لے جاؤ میرے حبیب کی بارگاہ میں, لے جاؤ میرے حبیب کی بارگاہ. ویسے دوستو حبیب تو خود بھی سنتے ہیں, خود بھی سنتے ہیں مگر پیش بھی کیا جاتا. درود کا معاملہ ایسا ہے کہ خود سنتے بھی ہیں مگر پیش کیا جاتا. دیکھو خود سننا اور بات ہے, پیش کیا جانا اور بات ہے. اور درود پیش کرنے کا اتنا اہتمام ہے کہ آپ بھی حیران ہو جائیں گے. ہر انسان کے ساتھ ویسے تو تحقیق کیجئے تو 60 فرشتے ہر وقت ساتھ رہتے, مگر 5 کو تو آپ آسانی سے سمجھ لیں گے. 5 فرشتے, ایک دائیں, ایک بائیں, ایک سینے کے سامنے, ایک پشت پر, ایک پیشانی کے قریب. دائیں والا نیکی لکھتا ہے, بائیں والا برائی لکھتا ہے, سامنے والا نیکی کی ترغیب کرتا ہے,
پیچھے والا مکروہات سے روکتا ہے، اور پیشانی والے کی ڈیوٹی کیا ہے؟ جب درود پڑھو بارگاہ رسالت پہنچا دے، جب درود پڑھو بارگاہ رسالت میں پہنچا دے۔ تو یہ پیشانی والا تو جو پہنچاتا ہی ہے، اور کچھ فرشتے گھومنے والے بھی چکر لگاتے ہیں، جو درود پڑھا لے کے پہنچ گئے، تو صبح والے شام کو پہنچے، شام والے صبح کو پہنچے، یہ سلسلہ اور ہفتے کا جو عمل جاتا ہے اس میں بھی درود۔ اور فرشتہ کس طرح سے پیش کرتا، اے اللہ کے رسول فلاں کے بیٹے فلاں نے درود بھیجا، فلاں کے بیٹے فلاں نے بھیجا۔ سرکار نے سنا، مگر اس پیش کرنے میں جو امت کا اعزاز ہے، اس پیش کرنے میں جو امت کا اعزاز ہے، سرکار نے تو اپنے مبارک کان سے سنا، مگر سرکار نے جو سنا، اب فرشتے اپنی مبارک زبان سے اس بندے کا نام لے رہے ہیں، اس بندے کا نام اپنی مبارک زبان سے اور مبارک بارگاہ میں لے رہے ہیں کہ فلاں کے بیٹے فلاں نے درود بھیجا، درود بھیجا۔ تو مطلب یہ ہے، اب اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہر آن ہر سیکنڈ تمہارا نام رسول کی بارگاہ میں لیا جائے، درود پڑھتے رہو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایسے ہی ویڈیوز کے لیے مدنی مسکان یوٹیوب چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔